رشین جو اسٹیٹس ہیں جہاں روس نے قبضے کیے ہوئے تھے جن ملکوں پر، مسلمان ملکوں پر، تو 70 سال ان پر ایسے گزرے ہیں کہ ان کے لیے آپ کو مسلمان کہنا بھی منع تھا۔ قازقستان ہے، ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، آذربائیجان ہے، سب مسلمانوں کے علاقے، لیکن جب USSR نے وہ قبضے کرنے شروع کیا، ان ملکوں پر سب قبضے کر لی، 13-14 ملکوں پر قبضہ کر لیا، اس میں 6-7 ملک مسلمانوں کے، اور اس نے اپنا جو کمیونزم کا نظام تھا وہ نافذ کیا، اور اس کے مطابق پھر کوئی شخص اس کو کسی مذہب سے تعلق رکھنے کی اجازت نہیں تھی، اور اس پر سخت سزائیں دی جاتی تھیں کہ جس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ اسلام پر عمل کرتا ہے، اسلام کی تعلیمات کو اس نے کسی طرح سے بھی زندہ رکھا ہے، اور 70 سال ایسا عرصہ گزرا ان پر۔ یعنی جو لوگ پھر بعد میں یہ ریاستیں آزاد ہو گئیں اور رشیا ٹوٹا ہے، تو اس کے بعد وہاں کے جو مسلمان تھے انہوں نے پھر اپنے جو حالات بتائے ہیں وہ پتہ چلتا ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے ایمان کو بچایا ہے۔ یعنی ان حالات میں بھی بہت سے مسلمانوں نے اپنے ایمان کو بچایا، ورنہ اکثریت ایسے تھی جن کو صرف اتنا پتہ ہوتا تھا کہ مسلمان ہیں، اس کے علاوہ ان کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں بڑوں نے، ہمارے والدین نے بتایا تھا کہ تم مسلمان ہو، بس اس کے علاوہ قرآن کیا ہے، نماز کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، روزہ کیا ہے، کچھ نہیں پتہ۔ اور اس پر اتنی سختی ہوتی تھی کہ کوئی شخص اپنے پاس قرآن پاک کا نسخہ نہیں رکھ سکتا تھا۔ کسی گھر میں اگر قرآن پاک کا کوئی ایک نسخہ بھی مل جاتا تو ان سارے گھر والوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا، ان لوگوں نے خود بتایا کہ ہم لوگ جو الماری ہوتی تھی، الماری کے پیچھے دیوار میں سوراخ کرتے تھے، اور سوراخ کر کے اس کے اندر قرآن پاک کو چھپا کے رکھتے تھے۔ یا بعض گھروں میں کیا کیا، انہوں نے زمین کے اندر تہہ خانے کھودے، اور ایسا کھودا ہوتا تھا کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہاں پر نیچے جانے کا راستہ ہے، اور اس میں نیچے لے جا کے قرآن پاک رکھتے تھے، اور رات کے وقت جب سب سو جاتے اس وقت وہ تہہ خانے میں جاتے تھے، اور وہاں پر قرآن کی تعلیم ہوتی تھی، قرآن سے پڑھا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا۔ جس نے قرآن پڑھا ہوتا وہ اپنے گھر کے دوسرے افراد کو یا کسی دوسرے لوگوں کو قرآن پڑھاتا تھا۔ اگر کسی کی مخبری ہو جاتی پھر اس پورے گھر کے تباہ کر دیا جاتا تھا۔ روزہ رکھنے پر پابندی تھی، یعنی رات کے وقت جو آخری پہر ہوتا ہے فجر سے پہلے کا وقت، اس وقت باقاعدہ پولیس پورے محلے میں گشت کرتی تھی۔ اگر کسی گھر میں بھی اس وقت رات کے وقت لائٹ جلتی ہوئی نظر آتی اس پہ چھاپا مارتے کہ ضرور یہ لوگ اٹھے ہوں گے رات کو سحری کھانے کے لیے، اور چھاپا مار کے سب کو اٹھا کے لے جاتے تھے۔ انہوں نے روزہ رکھنے کی ہمت کیسے کی؟ نماز کے بارے میں کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ نماز کیسے پڑھی جائے۔ اتنی سختی کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے آخر وہاں کے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کی۔ تو یہ ایمان ایسی مضبوط چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایسا ایمان رکھا کہ ایمان کے دل سے نہیں نکل سکا، باقی سارے اعمال نکل گئے، لیکن پھر بھی کم از کم اپنے آپ کو ایمان انہوں نے اپنے آپ محفوظ رکھا۔ تو اتنے سخت حالات میں بھی، اور جتنی مسجدیں تھیں سب ختم، پورے جو بڑے شہر ہوتے تھے اس میں کوئی ایک مسجد چھوڑی جاتی تھی، صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، دنیا کو شو نہیں۔ اس زمانے میں تو میڈیا کا دور تو نہیں تھا نا کہ ہر ایک ہاتھ میں کیمرہ ہو۔ اب تو یہ ایسی چیزیں اس لیے مشکل ہوتی ہیں کہ اب ہر آدمی کے ہاتھ میں کیمرہ موجود ہے، وہ اس کو اپنے پاس سیو کر لیتا ہے۔ اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، آج سے 30 سال پہلے، 25 سال پہلے، 40 سال پہلے، تو اس لیے دنیا کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس لیے جتنی بھی مسجدیں تھیں وہ ساری کی ساری مسجدیں انہوں نے یا تو سنیما ہال میں چینج کر دیں، یا اس کو شراب خانوں میں چینج کر دیا، یا وہاں پر اپنے گھوڑے اور اس قسم کے جانور باندھنے شروع کر دیے۔ مسجدوں کا نام و نشان مٹ گیا۔ پورے شہر میں کوئی ایک مسجد، بڑی جامع مسجد کو باقی رکھا تاکہ دنیا کو دکھا سکے کہ ہمارے یہاں مسجد ہے۔ ایک شخص نے جو انتہائی بڑھاپے کو پہنچا، اس نے کہا کہ میں نے کیسے علم حاصل کیا؟ اس نے کہا کہ مجھے پتہ چلا کہ ایک عالم ہیں، ان سے کھیتی باڑی کا کام لیا جا رہا ہے، وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ میں ان کے پاس چلا گیا اور ان سے کہا کہ بھائی مجھے نا قرآن پڑھنا ہے یا کوئی حدیث کی تعلیم حاصل کرنی ہے، تو کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں پر میں نے نشانی لگائی ہوئی ہے اور وہاں گڑھا ہے، اس گڑھے کو کھودو گے تو اندر سے تمہیں کتاب ملے گی، اس کتاب کا ایک صفحہ پھاڑ کے تم میرے پاس لے آنا، اور تم ایسے ہی ظاہر کرنا گویا کہ تم بھی میرے ساتھ تعاون کر رہے ہو کھیتی باڑی کے اندر، اور اس دوران میں تمہیں وہ ایک صفحہ پڑھا دوں گا۔ تو اس شخص نے کیا کیا کہ وہ گیا اور اس نے جا کے کھدائی کی، کھدائی کرنے کے بعد وہ کتاب ملی، قرآن پاک تھا، یہ حدیث کی کتاب تھی، اس کا ایک صفحہ پھاڑا اور صفحہ پھاڑ کے وہ لے کر آئے اس عالم کے پاس جو کھیتی باڑی کر رہے تھے، اور انہوں نے اس دوران کھیتی باڑی کے دوران ہی وہ ایک صفحہ سیکھا، پڑھا۔ اس طرح روزانہ ان کا روٹین ان کی بن گئی کہ روزانہ جاتے تھے وہاں سے کھدائی کر کے وہ ایک صفحہ پھاڑ کے لاتے تھے، اور وہ ایک صفحہ ان سے ایک دن میں پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا سال ہر سال گزر کے میں نے جا کے وہ کتاب مکمل کی۔